بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. الحمد لله तमाम तरह की बड़ाई हज़रत की बरकतें, तमाम तरह अताई सच्चाई की बड़ाई, तमाम तरह तारीफ़ात, तस्बीहात, तक़दीरात, तकबीरात, तहमीदात अल्लाह जल्ल जलालुहु रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन खालिक़े कायनात खालिक़े अर्ज़ व समा की बाबरकत और रहमत की और आक़ाए जहान इमामुल अंबिया इमामुल मुजाहिदीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन पैगंबरुल मलाक हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बरकत और रहमत की जीवमान मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ साथियों भाइयों दोस्तों अज़ीज़ और साथियों मेरी दिली दुआ है तेरा खालिक तेरा मालिक हमारी आज की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन। अल्लाह ताला कबूल फरमा कर हमारी मिलाद हमारे वालिदैन असातिज़ा इकराम मुहसिनीन अल्लाह ताला तमाम अहलो हयात तमाम इंसानियत की हदायत और हदायत के बाद निजात का ज़रिया बनाए सबब बनाए। अल्लाह ताला हम सब का खातिमा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह ताला ईमान की हालत में हम सबको शहादत की मौत अता फरमाए आमीन। शहादत का मर्तबा और मुकाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक बहुत ही आला और बहुत ही बुलंद है। आज के जुम्मा में चंद बातें जोशे खिताबत में नहीं बल्कि समझाने की गरज से इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र करूंगा।
قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کیونکہ محرم کے ایام آنے والے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں بہت سے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا گو ہوں اور مجھے امید ہے کہ اگر میری بات آپ سمجھیں گے اور دل میں جگہ دیں گے تو واللہ مجھے اللہ کی ذات کے ساتھ یہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بدلے ہماری مغفرت فرما دیں گے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ. آئے توجہ فرمائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول ہے, جگر گوشہ بطول ہے, اہل بیت میں سے ہے, صحابی رسول ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا اور سب سے بڑی بات کہ آپ شہید ہیں. آپ کون ہیں؟ شہید. میں آپ سے پوچھوں گا, آپ نے بتانا بھی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ شہید. اور شہید کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 154 میں بیان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں, اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں, کبھی مت یہ کہو کہ اموات وہ مردہ ہے, بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے. ولیکن لا تشعرون لیکن تم ان کی زندگی کا شعور رکھتے نہیں, فہم رکھتے نہیں, علم رکھتے نہیں, کیونکہ وہ غیب کا پردہ ہے, برزخ کے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, اے کائنات کے لوگوں, جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں, قتل کر دیے جائیں, کبھی یہ گمان بھی نہ کرنا امواتا کہ وہ مردہ ہے, کہ وہ مردہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے, عند ربہم یرزقون, اور اپنے رب کے پاس انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے. اور شہید کا مقام کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کی ابن ماجہ حدیث نمبر 2257 حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کائنات کے امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ شہید کو 6 فضیلتیں عطا فرماتے ہیں. سب سے پہلی فضیلت یغفر لہ فی اول دفعۃ من دمہ, اس کے خون کا قطرہ جو میدان قتال میں شہادت کے وقت اس کے جسم پر زخم آیا اور اس کے جسم سے خون بہہ گیا, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے خون کے قطرے کو زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. دوسرا مقام, دوسری فضیلت وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ, موت کے وقت اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں کہ تمہیں جنت میں یہ مقام دیا جائے گا. تیسرا مقام, تیسری فضیلت وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, اللہ سبحانہ و تعالی شہید کو عذاب قبر سے محفوظ فرماتے ہیں. چوتھی فضیلت وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ, جب قیامت کا دن آئے گا نبی ولی تمام رب نفسی کی صدائیں بلند کریں گے. یہ شہید اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ, قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی سبزیوں سے محفوظ فرما کے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. پانچویں فضیلت وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ وَيُزَوِّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ,
قیامت کا دن آئے گا جب تمام لوگ برہنہ حالت میں اللہ کے دربار میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ شہید کو ایمان کا لباس اور اس کی پوشاک پہنائے گا اور حور عین سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ چھٹی فضیلت، اللہ کے نبی نے فرمایا وَيُشَفَّعَ فِي 70 إِنسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ، قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ شہید کو فرمائیں گے جا اپنے خاندان اپنے رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کی سفارش کر، میں رب ان کی سفارش کو قبول کروں گا۔ شہید کا کیا مقام ہے، پیارے پیغمبر کی بھی صحیح بخاری ہے، کتاب الجہاد ہے، حدیث نمبر 2218 ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اخبرنا نبینا، ہمیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، آپ نے ہمیں بتلایا من قتل منا سار الی الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے صحابہ تم میں سے ایمان والوں میں سے جو بھی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا سارا الی الجنہ، اللہ اسے بغیر حساب کے بغیر کسی رکاوٹ کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ صحیح بخاری ہے، کتاب الجہاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اے میرے صحابہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ نے فرمایا وہ مسلمان کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، اس کے جسم سے خون نکلتا ہو، اس کے جسم پر تیر تلوار میلے کر یا کسی چیز کے ساتھ زخم آ جائے، آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا یہ کسی حالت میں اس کے جسم سے خون بہتا ہوگا، خون نکلتا ہوگا، خون جاری ہوگا، یہ اللہ کے دربار میں آئے گا، میدان محشر میں آئے گا۔ مقام کیا ہے؟ جاء یوم القیامت واللون لون الدم، آپ نے فرمایا اس خون کا رنگ تو خون کی طرح کا سرخ ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا والریح ریح المسک، لیکن اس خون کی خوشبو جنت کی کستوری کی طرح بہترین اور اعلیٰ ہوگا۔ سنن نسائی ہے، حدیث نمبر 2963 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کائنات کے امام نے فرمایا کہ شہید کو شہادت کے وقت تکلیف کتنی ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات کے امام نے فرمایا الشہید لا یجد مس القطر، آپ نے فرمایا شہید کو شہادت کے وقت صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے الا کما یجد احدکم القرصۃ یقرصها، جتنی آپ میں سے کسی کو چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے، ایسا مقام شہید کا۔ اور آئے توجہ فرمائے شہید ہوتا کون ہے؟ جو لوگوں میں نام پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرے وہ شہید، بولے میرے بھائی، جو نام پیدا کرنے کے لیے جہاد کرے وہ شہید نہیں، جو دنیا کا مال اور دولت اور دنیا میں اپنے آپ کو جری دلیر طاقتور مجاہد اور اپنے آپ کو شہید کہلوانے کے لیے جہاد کرے وہ کبھی بھی شہادت کے مقام اور ان کی فضیلتوں کو پا سکتا نہیں۔ آئے توجہ فرمائیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 4923 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامت رجل استشہد، آپ نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا سب سے پہلے اللہ کے دربار میں جس کا فیصلہ کیا جائے گا اور جس کے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہوگا جس نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں شہید کروایا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے آپ کو قتل کروایا، شہید کروایا۔ جب یہ اللہ کے دربار میں آئے گا جسم سے خون نکلتا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے دنیا میں نے تجھے صحت دی، تجھے جوانی دی، تجھے شباب دیا، تجھے دلیری دی، قوت دی، مردانگی دی، بتلا ان میری نیکتوں کو کہاں پر صرف کر کے آیا؟
کائنات کے امام نے فرمایا یہ شہید عرض کرے گا یا اللہ تو نے مجھے جوانی دی، قوت، شباب، دلیری، مردانگی، حرت و یا اللہ سب کچھ عطا کیا، یہ دیکھ میرے جسم سے خون نکلتا ہے، میں اپنی جوانی کو تیرے رستے میں قربان کر کے آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تذبذب تو جھوٹا ہے وَلَٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَن يُقَالَ جَرِيءٌ، تو نے جہاد اس لیے کیا، تو شہید اس لیے ہوا کہ دنیا میں مشہور کیا جائے یہ فلاں بڑا جری تھا، فلاں بڑا دلیر تھا، مرد قلندر تھا، مرد مجاہد تھا، دنیا میں نام کے لیے، دنیا میں نام بری کے لیے تو نے جہاد کیا۔ ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار، حکم دیا جائے گا اسے پکڑو اور چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں داخل کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے جہاد کرے، شہید ہو جائے، وہ شہید سمجھ لگ رہی ہے بھائیو، وہ شہید نہیں۔ ایک بندہ ایسا ہے نیت یہ ہے مجھے ثواب بھی ملے، مجاہدین کے فضائل بھی ملے، اور یہ بھی نیت ہے کہ میرا نام بھی پیدا ہو، دو چیزیں آتی ہیں، ثواب بھی ملے اور دنیا میں نام بھی پیدا ہو۔ سنن نسائی ہے، حدیث نمبر 2943 ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت رجل غزا یلتمس الاجر والذکر ما لہ، اللہ کے نبی کے سامنے ایک آدمی آیا، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، یلتمس الاجر، اس کی نیت ہے یہ ہے مجھے ثواب ملے، نیکی ملے، مجاہدین کے فضائل ملے، اس کی نیت یہ ہے ثواب بھی ملے، وذکر، لوگوں میں میرا نام بھی پیدا ہو جائے، مالہ ارأیت، اللہ کے نبی آگے اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا لا شیء لہ، اس کے لیے کوئی اجر نہیں، اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ فَأَعَادَهَا ثلاث مرات، 3 مرتبہ سوال کو دہرایا۔ اللہ کے نبی جو سوال کی نیت ہو، دنیا میں نام بھی ہو، نام بری بھی ہو، اس کے لیے جہاد کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا شیء، اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس میں نام بری نہ ہو، اس میں دنیا میں نام پیدا کرنا نہ ہو۔ جمعے کے لیے آئے ہیں، مقصد یہ ہو اللہ راضی ہو جائے، خطبہ سن رہے ہیں، مقصد یہ ہو اللہ راضی ہو جائے، یہ نہ ہو کہ کوئی کہے حضرت جی یہ تو ماشاءاللہ اول وقت میں جاتا ہے، جب دل میں یہ بات آ گئی اللہ ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا نام بری، شہرت اور اجر و ثواب اور شہرت، اگر اس نیت سے کوئی جہاد کرے تو اسے شہادت کا مقام مل سکتا نہیں۔ ذرا توجہ کرو، ایک بندہ اس نیت سے جہاد کرتا ہے مجھے خلافت مل جائے، مجھے امارت مل جائے، مجھے بیت المال مل جائے، مجھے دنیا کی دولت مل جائے، یا اس کا بھی اجر ہے؟ اگر وہ اس رستے کے لیے نکلا قتل ہو گیا، کیا اسے شہادت کا مقام ملے گا؟ پیارے پیغمبر کی حدیث سنن نسائی ہے، حدیث نمبر 2941 ہے، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کائنات کے امام نے فرمایا من غزا فی سبیل اللہ ولم یرمی الا اقالا فلہ ما نوا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں من غزا فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، نیت یہ تھی مجھے اونٹ کے قجامے کی رسی مل جائے، مجھے اونٹ کی نکیل مل جائے، اتنی ہلکی سی حقیر بھی اس کی نیت تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَهُ مَا نَوَا،
اسے نہ جہاد کا ثواب ملے گا نہ اللہ کے راستے میں قتال کا ثواب ملے گا. اس نے رسی کی نیت کی, اسے رسی کا ہی ثواب ملے گا, اسے رسی ملے گی, اسے اللہ کی ہاں جہاد کا ثواب مل سکتا نہیں. آئے توجہ کرو اگلی حدیث. ایک بندے کی نیت یہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ جہاد کا ثواب بھی عطا فرمائے اور میں جاؤں گا جہاد کروں گا اور پھر اس کے بعد وہ فلاں فلاں علاقہ فتح ہوگا, مجھے اس میں سے مال بھی ملے گا, دولت بھی ملے گی, علاقہ بھی ملے گا, خلافت بھی ملے گی. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنتے ابو داؤد میں حدیث نمبر 2943 حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں. یہ حدیث توجہ سے سماعت فرمائیں. کائنات کے امام کے بارے میں ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل یرید الجہاد فی سبیل اللہ وهو یبتغی عرضا من اعراض الدنیا. اللہ کے نبی ایک بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے, نیت یہ ہے میں جہاد کروں مجھے جہاد کا ثواب بھی ملے. دوسری نیت یہ ہے وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا, مجھے دنیا کا مال بھی ملے, مجھے خلافت بھی ملے, امارت بھی ملے. اللہ کے نبی ہمیں یہ بتلائیے اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا اجر لہ, اس کے لیے کوئی ثواب, اس کے لیے کو اجر, اس کے لیے کو نیکی نہیں. لا اجر لہ. ساتھ نا اس کے ساتھی بیٹھے ایک گروہ ہے, ساتھی بیٹھے وہ کہتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے طریقے سے سمجھا نہیں پائے, اچھے طریقے سے بتلا نہیں پائے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت فتویٰ دے دیا, دوبارہ اللہ کے نبی سے سوال کرو, ٹھہر کر بات کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنیں گے. تمہاری جلد بازی کی وجہ سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو تو بات سمجھا نہ پایا, اس لیے اللہ کے نبی نے فتویٰ دیا. اب یہ جو آیا یہ تسلی سے بات کرتا ہے, کہتا ہے اللہ کے نبی راجل یرید الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے نبی ایک بندہ اللہ کے راستے میں اس نیت سے جہاد کرتا ہے, مجھے ثواب بھی ملے گا, اجر بھی ملے گا. وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا, مجھے دنیا کا مال بھی ملے گا, دنیا کی خلافت اور امارت بھی ملے گی. کائنات کے امام آپ کا اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ اللہ کے نبی نے سنا, پیارے پیغمبر نے پھر فرمایا, آپ نے فرمایا لا اجر لہ, اس کے لیے کوئی بھی اجر. صحیح بخاری کتاب الجہاد پڑھے آپ, یہ بخاری پڑھی ہے, صحیح مسلم کتاب الجہاد پڑھے. جو بندہ امارت کے لیے جہاد کرے وہ شہید. بولے یار یہ اصل بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جو خلافت کے لیے جہاد کرے لڑے وہ شہید. بولے وہ شہید نہیں. جو ناموری کے لیے جہاد کرے شہید ہو جائے وہ شہید نہیں. اور جو دنیا کے مال کے لیے جائے لڑتا قتل ہو جائے وہ شہید نہیں. ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. حضرت حسین کو شہید کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا. بولے میں نے کہا, آپ نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے بھی نہیں کہا, رب العالمین نے کہا. جبرائیل امین کو بتلایا, جبرائیل امین وحی لے کے میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی نے پھر بتلایا کہ میرا نواسہ حسین شہید ہے. اللہ کے نبی نے بھی اپنی طرف سے بتلایا نہیں.
ان هو الا وحی یوحا، میرے نبی اپنی مرضی سے بولتے نہیں، اپنی مرضی سے ہم کلام ہوتے نہیں۔ شریعت کے جتنے معاملات ہیں، کائنات کے امام اللہ کی وحی کے محتاج ہیں۔ پیارے پیغمبر نے اگر بیان فرمایا میرا نواسہ شہید ہے، اللہ کے نبی نے اس لیے نہیں بیان فرمایا وہ میری بیٹی فاطمہ کا بیٹا، وہ میرا نواسہ، وہ میرے ہو بہو میری شکل کے ساتھ وہ ملتا ہے، میں نے اسے ترغیب دی ہے، میں نے اسے اپنی گود میں کھلایا ہے، پلایا ہے۔ پیارے پیغمبر نے اس محبت میں یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے وحی نازل کی اسی لیے توبہ کہ نبی نے فرمایا میرا نواسہ یہ شہید ہو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2965 ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو سلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ آپ نے فرمایا میرا نواسہ حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور قرآن جائے شیخ البانی رحمہ اللہ 5ویں جلد ہے، کتاب المناقب والفضائل ہے، وہاں پر وہ ایک باب لے کے آئے ہیں۔ اس ایک باب میں تقریباً 3 کے قریب احادیث لے کر کے آئے ہیں۔ ان تینوں احادیث میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت حسین حقیقی معنی میں شہید ہیں، یہ جنت کے مہمان ہیں۔ اور جو پیارے پیغمبر نے فرمایا میرا نواسہ شہید ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بیان کیا۔ ایک آخری بات پھر حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک شخص کو میں شہید کہوں، اس کے شہید ہونے میں شک ہو سکتا ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ ایک شخص کو آپ شہید کہہ دیں، اس کے شہید ہونے میں شک ہو سکتا ہے۔ اوہ اللہ کی قسم، صحیح بخاری کو پڑھیں، کتاب الجہاد کو پڑھیں، اگر ایک شخص کو صحابی رسول بھی شہید کہہ دیں، ان کے کہنے میں بھی شک ہو سکتا ہے، لیکن جس کے بارے میں کائنات کے امام شہید کہتے ہیں اس کے شہید ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث صحیح بخاری ہے، کتاب الجہاد ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک غزوے کے لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار تھا، نام اس کا کرکرا تھا، وہ پیارے پیغمبر کی سواری کو پکڑتا، آپ کے لیے وضو کا پانی لے کے آتا، آپ کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتا۔ ہوا یہ دشمنوں نے تیر چلایا، اس کرکرا خادم نبی کے لگ گیا، یہ وہیں پر فوت ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے دیکھا، عرض کی اللہ کے نبی یہ تو شہید ہے، تیر آپ کو لگنا تھا اسے لگ گیا، آپ کا خدمت گزار، آپ کی خدمت کرنے والا بلند مقام پا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی نہیں تھا، ہوا فکان یہ تو جہنمیوں میں سے۔ صحابہ ڈر دوڑ کے گئے، جا کے اس کے سامان کی تلاشی لی تو پتہ چلا اس کے تھیلے میں بیت المال مال غنیمت سے چرایا ہوا تھوڑا سا مال، جسے میں شہید کہوں، جسے آپ شہید کہیں، لیکن جسے کائنات کے امام شہید کہتے ہیں، اور اس کے شہید ہونے میں شک نہیں بلکہ یقین ہے۔ اور جو اس کے بارے میں شک کرے اللہ کی قسم اسے تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔ اور حضرت حسین کیا ہے؟ سلسلہ احادیث صحیحہ کی بالکل صحیح حدیث 3-4 حدیث ہے، میرے پاس کتاب ہے کسی نے مطالعہ کرنا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیقہ کائنات پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سب سے پیاری بیوی قاریہ اور مفتیہ عالمہ فاضلہ سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام بڑے پریشان تھے، میں نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کیا بتلاؤں، لقد دخل علی البیت ملک لم یدخل قبلها، آپ نے فرمایا آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا، آج سے پہلے کبھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول نہ ہوا، وہ آج ہی آیا ہے۔ وقال لی ان ابنک ھذا حسین مقتول، حسین نے آگے مجھے خبر دی
ہے. اے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، میدان قتال میں کربلا میں اسے شہید کر دیا جائے گا. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا. اس نے عرض کی اللہ کے نبی اگر آپ کو یقین نہیں میں آپ کو اس جگہ کی مٹی بھی دکھا سکتا ہوں. کائنات کے امام نے فرمایا ابھی میں خاموش تھا فَأَخْرَجَ تُرْبَةً حَمْرَاءَ، اس نے اس طرح کر کے ہاتھ مارا، ہاتھ نکالا. جب میں نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی مٹی تھی. آپ نے فرمایا اس کی خبر کی وجہ سے میں محمد پریشان ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ وہ جو امارت کے لیے جائے وہ شہید نہیں، جو خلافت کے لیے جائے وہ شہید نہیں، اور جو دنیا کے مال دولت کے لیے جائے وہ شہید نہیں. لوگ کہتے ہیں تاریخ کی بات، میں کہتا ہوں کائنات کے امام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم نے کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بتاؤ بھائیو اور کتنی یاد بولو جی، یاد کریں کتنی چیزیں. 3 چیزیں بتلایا کہ 2 اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن ہے، حدیث ہے. لوگ کہتے ہیں تاریخ ہے، اور میں کہتا ہوں ایسی ہزاروں تاریخیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول پر قربان کرتا ہوں. مجھے تاریخ سے کیا ہے؟ جب میرے پیارے پیغمبر کی بات آ جائے، ناطق وحی کی بات آ جائے، شارع علیہ السلام کی بات آ جائے، اور جبرائیل امین جس کا خادم ہو، جو امام الانبیاء ہو، جس نے بیت المقدس میں، جس نے مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 پیغمبر کی امامت کروائی ہو، جب اس نبی نے فتویٰ دے دیا میرا نواسہ شہید ہے تو الحمدللہ ہم مانتے ہیں شہید ہے. اس کی شہادت میں کوئی شک ہو سکتا. اگلی بات آپ کا ذکر کروں وہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ کا نواسہ شہید ہے. بتلایا گیا. آپ نے کسی عالم دین سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہو، آپ نے فرمایا ہو یا اللہ جو میرے نواسوں کو شہید کریں گے ان کو تباہ فرما. سنا کبھی اور سنا نہیں کبھی؟ یا اللہ جو میرے نواسے کو شہید کرے ان پر تیری لعنت کے کوڑے برسے. یا اللہ انہیں برباد کر دے، یا اللہ انہیں تباہ کر دے. وہ نواسہ جس کا تھا اس کے نانے نے اس کے قاتلوں کے لیے بددعا کی. تو یہاں سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے میرے نبی نے بھی خاموشی اختیار کی اور ہم بھی کیا کریں؟ اور بولے جی خاموشی اختیار کرے بہترین. اور اگر کوئی تاریخ کی بات کرے یہ فلاں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت حسین صحابی رسول ہے، حضرت حسین اہل بیت میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں بات کی جائے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر اس کے مطابق اپنے اعمال اور اپنے عقائد سب کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي